السلام علیکم ناظرین، کچھ بہت اہم ترین تفصیلات۔ دونوں جانب اس وقت ایک ٹکراؤ کی سی صورتحال اور پاک بھارت دونوں جانب شدید انٹینس سچویشن بن چکی ہے۔ دونوں جانب فوجیں ہائی الرٹ ہیں، لیکن ایک تصویر جاری ہوئی ہے۔ اسی بیچوں بیچ اہم ترین رابطے شروع ہو چکے ہیں، چین بھی میدان میں آ چکا ہے اور بھارت کا جو ایک ریلائنس ہے، ایک ریلائی کرنا ہے امریکہ کے اوپر، امریکہ کی جانب سے اب کیا جواب آ چکا ہے، تمام تر سچویشن سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن ایک تصویر جاری کی گئی پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اور ایک کہہ لیں آپ کے فائٹر جیٹ کی تصویر، اور اس کے بعد باقاعدہ طور کے اوپر ایک پینک دکھائی دے رہا ہے ایون امریکہ تک، یعنی سوچنے پر لوگ مجبور ہو گئے۔ یہ جو فائٹر جیٹ کی تصویر جاری ہوئی، یہ JF-17 بلاک 3، اور اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 200 سے 300 کلومیٹر تک جو ہے وہ بیونڈ ویژول رینج یہ ایسا میزائل ہے جو یعنی 200 سے 300 کلومیٹر تک جو ہے وہ یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی آدھا انڈیا آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے یعنی وہ جو ایک جنگ انڈیا، جو ایک انتہا پسندانہ رویہ انڈیا کا، اور جس طریقے سے انڈیا ہمیشہ بڑے پینک سے ہم بڑا کنٹرولڈ بیہیو کرتے ہیں، لیکن انڈیا جو ہے بڑے پینک طریقے سے جب بھی معاملہ پاکستان انڈیا کے کسی بھی ٹکراؤ کی طرف بڑھتا ہے، جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں، سچویشن ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہوتی ہے، تو انڈیا بہت زیادہ بے چین محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب سے یہ تصویر سامنے آئی ہے، انڈیا کو ٹھیک ٹھاک سانپ سوکھ چکا ہے۔ یہ تصویر اس وقت انڈین میڈیا میں بھی باقاعدہ دکھائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ سمجھ آ گئی ہوگی انہیں کہ جنگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے۔ لیکن وہیں پر شیطانی جو انڈیا کا رویہ ہے، شیطانی جو کام ہے، ان کا آغاز بھی باقاعدہ طور پہ ہو چکا ہے۔ دریا جہلم میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے، جس کے بعد دریا میں ٹھیک ٹھاک طغیانی اور ایک سیلاب کا خدشہ ہے، اور جس طریقے سے بغیر بتائے پانی چھوڑا گیا، پہلے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی، اس کے اوپر باقاعدہ لیٹر بھی سامنے آ چکا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے وہاں پر نئے ڈیم تعمیر کریں گے۔ تو یہ کسی کو خواب ہے، یہ کسی کا بہت سنہرا خواب ہے، نیند سے جگانے کی کسی کو ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ ڈیم تعمیر کریں گے تو وہ ڈیم بھی نہیں رہیں گے، پانی آپ کو بھی راس نہیں آئے گا، پانی آپ کو بھی نہیں جائے گا، آپ کو بھی نہیں ملے گا، اس سے پہلے ہی بہت بڑا ریاکشن ہوگا، خدا نہ خواستہ پاکستان پورا، پاکستانی میڈیا، ایون پاکستان کا ڈیجیٹل میڈیا، ایون ہم سب اپنے اپنے تئیں، پاکستان کے حکمران، ہر کوئی پاکستان میں کوئی انتہا پسند نہیں ہے، ہم بالکل بھی ایکسٹریمسٹ رویہ ہمارا نہیں ہے، دہشت گردی کے تمام تر واقعات کی مذمت ہم کرتے ہیں، چاہے وہ پہلگام کا خونخوار واقعہ ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ اسی لیے پاکستان نے آج ایک مطالبہ کیا ہے، اور پاکستان نے کہا ہے کہ پہلگام کے واقعے کے اوپر صاف شفاف نیوٹرل قسم کی انویسٹیگیشن کرائی جائے، اور اس انویسٹیگیشن کے بعد دیکھا جائے کہ اصل ذمہ دار کون ہے۔ کیونکہ یہاں پر جو تصاویر سامنے آ رہی ہے نا، جس طریقے سے ایک عورت کی ویژولز وائرل کیے جا رہے ہیں، وہ عورت کہہ رہی ہے کہ مجھ پر جو اٹیکر تھا اس نے اٹیک کیا اور کہا کہ اگر آپ مسلم ہوتا، اگر آپ کا خاوند، تو بچ جاتے، اور میں آپ کو جان بوجھ کر زندہ چھوڑ رہا ہوتا کہ آپ کر میں، تو مسلمان نہیں کر سکتا، یہ مسلمان یہ نہیں کر سکتا، جس کے دل میں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا، جس کے دل میں خدا کا خوف اور ڈر ہے، اور وہ ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے دل میں ہوتا ہے۔ تو یہ کام، یہ تمام تر کارستانی، یہ کارنامہ، یہ کالے کرتوت انڈیا کے اپنے مودی کے سب سے بڑا شیطان جو بیٹھا ہے، سو یہ اب اس کی تحقیقات کروائی جائے۔ یہ فالس فلیگ تھا، اس لیے تحقیقات سے انکار کرے گا ہندوستان، ورنہ آئیں بالکل صاف شفاف انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائیں، اور پتہ چل جائے گا کہ یہ مودی نے خود کرایا، تمام تر خطے کے اندر ایک بے چینی کسی کیفیت کے لیے، اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی جو مقبولیت ہے، اس کے اصلیت ہم سب اب جانتے ہیں۔ اور پھر اسی ایک شیطان کو باقاعدہ کال بھی آئی، کل رابطہ بھی ہوا، نیتن یاہو نے اس کو کال بھی کی اور کال کر کے کہا ہے باقاعدہ طور کے اوپر کہ بھارت کے ساتھ ہم پہلگام واقعے کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو یعنی ایک شیطان نے باقاعدہ طور پہ دوسرے ڈیول کو کال کی، اور کال کر کے اس چیز کا کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہاں پر چین، کیونکہ امریکہ کے اوپر بڑی ریلائنس ہے، امریکہ کا ایک بیان پہلے آیا بھی، ہندوستان نے اس کے اوپر جشن بھی منایا، لیکن اس کے بعد امریکہ نے کہا کہ پاکستان بھی ہمارا اوبویسلی دوست ہے، انڈیا بھی ہے، تو ہم سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، لیکن اب obviously اگر بھارت پوری دنیا کی طرف دیکھ رہا ہے تو ہم پھر اس تمام تر سچویشن میں چین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور جو دریاؤں کا پانی بند کرنے کے حوالے سے بات بھی ہے، اس میں بھی آپ اندازہ لگائیں تو چین اور پاکستان بڑا ایک اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور بڑا ان کے اس حوالے سے روابط ہیں۔ تو چین اب میدان میں آ چکا ہے، اس سے پہلے باقاعدہ طور پہ ملاقاتیں ہوئی سفارت خانے کے اندر تمام ممالک کے ایمبیسیڈر سے، اور انگیجمنٹ شروع ہو چکی ہے ہمارے اینڈ پر بھی، لیکن چین کے باقاعدہ طور پہ جو آفیشلز ہیں، ان سے آج جو ملاقات ہے وہ خود اسحاق ڈار صاحب نے کی ہے، آمنہ بلوچ صاحبہ نے نہیں کی، بلکہ اسحاق ڈار صاحب نے خود ملاقات کی ہے۔ تو یہ اب آپ امپورٹنس دیکھ سکتے ہیں، سگنیفیکنس دیکھ سکتے ہیں چین کی اس معاملے میں، اور چین کی امپورٹنس دیکھتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب نے شاید خود ملاقات کی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ملاقات ضرور کریں، لیکن خواجہ آصف کی طرح، اور اس سے الکوٹی بابا ہے، ان کی طرح کوئی فضول قسم کا ایسا کوئی فاؤل لینگویج یا عجیب و غریب قسم کا اسٹیٹمنٹ نہ دے دینا جو پاکستان میں پورا ہی نہیں اترتا۔ پاکستان نے خود 80,000 قریب شہری افواج، ہماری اکانومی تباہ ہوئی، ہم نے خود بڑا سفر کیا ہے اس ٹیررزم کے نام کے اوپر،
اور ہمیں استعمال الٹا کیا گیا ہے. ہم استعمال خود نہیں ہوئے, ہمیں استعمال کیا گیا. اور وزیر جو دفاع صاحب ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کی اپنے تک ہی ہے. سو ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ امید ہے کہ ساگدار صاحب نہیں دیں گے. اب یہاں پر باقاعدہ طور کے اوپر جو ڈسکشنز آ رہی ہیں انڈین سوشل میڈیا کے اوپر, انڈین الیکٹرانک میڈیا کے اوپر, وہ ڈسکشنز بھی مور اور لیس یہی ہیں. وہاں ان کی جرنیل ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ پاکستان سے جنگ مول لیں گے تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. وہ الفاظ جو استعمال کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وارز آر ویری کاسٹلی. کارگل اپنے ایریا میں لڑا تھا ہم نے اور پھر بھی جو ہماری حالت ہوئی. تو اس طرح کی الفاظ اب ان کے اپنے جرنیل استعمال کر رہے ہیں, دریا کے حوالے سے استعمال کر رہے ہیں, سنتاس معاہدے کے حوالے سے کہ ہم نہیں کر سکتے ایسا کچھ بھی, پانی کو ہم نہیں روک سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ایئر فورس جو ہماری ہے اس کی اس ٹائم بڑی ٹھیک ٹھاک ہائی الرٹ کے اوپر ہے, موومنٹ جاری ہے, بڑی تعداد میں ٹینکس روانہ ہو رہے ہیں, بڑی تعداد میں آپ کا جو بڑا ہائی لیول اکوپمنٹ ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر بھیجا جا رہا ہے, روانہ کیا جا رہا ہے. تو یہ اس ٹائم تمام تر سچویشن ہے. اور اس ٹائم کے اوپر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا پاکستانی عوام, اور اسی آپ کہہ لیں پولرائزیشن کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے بھارت اس ٹائم. تو سوال ایک ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام کیا اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے نہیں. تو یہ سوال بھی اٹسیلف بہت بڑا المیہ ہے. اس سچویشن میں آبویسلی پاکستانی عوام ہندو فوج کے پیچھے نہیں کھڑی, اپنی فوج کے پیچھے ہی کھڑی ہے. اور جب دشمن وار کرے گا یا بات ہندوستان کے کسی بھی دشمن کی آئے گی تو اندر سب اکٹھے اپنے معاملات جو ہے وہ بے شک ہم سب کو اداروں کے ساتھ 100 مسائل ہیں, بہت ریزرویشنز ہیں, بہت کنسرنز ہیں, بہت آگے تک معاملات جا چکے ہیں, لیکن when it comes to your enemy تو اس میں پھر کوئی دوسرا سوال یہاں پر نہیں ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا المیہ, اور اس ٹائم یہ بڑا سنہرا موقع بھی ہے حکومت اور اداروں کے پاس بھی کہ وہ اس اندرونی پولرائزیشن کو جس کا فائدہ دشمن اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, خاص طور پہ اگر آپ ان کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو بڑا سنہرا موقع ہے کہ استحکام لایا جائے, بڑا سنہرا موقع ہے کہ معاملات کو, حالات کو بہتر کیا جائے. 5 جرنیل عمران خان سے ملنا چاہ رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں اس سچویشن میں خان کی فیملی نہیں مل پا رہی خان سے, 40 سے 45 دن اب ہونے کو ہیں. کیا ان 5 جرنیلوں کو ملنے دیا جائے گا؟ اگر ملنے دیا جائے گا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر وہ جرنیل کس کی جانب سے جائیں گے. کہا جا رہا ہے کچھ بہت اہم قومی امور کے اوپر وہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب یہ اگین اندرونی استحکام کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سنہری موقع ہے. اگر یہ ملاقات ہوتی ہے, اس ملاقات سے نکل کر کیا آتا ہے, یہ بڑے انپورٹنٹ کویسچنز ہیں. کیونکہ سوال تو یہاں ابھی بھی اٹھ رہا ہے نا کہ جب دشمن آپ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے ہائی الرٹ ہے, جب سچویشن ایسی ہے, اس وقت میں بھی آپ ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر سے اس کی بہنوں کو نہیں ملنے دے رہے, اور اس وقت میں بھی آپ نے وہ تمام تر چپکلش جو ہے اور وہ تمام تر جو خراب حالات ہیں اور سب کچھ جو ہے اس کو اسی طریقے سے جاری رکھے ہوا ہے. کیونکہ یہ جو ہارڈ اسٹیٹ کا ایک رویہ ہے, یہ جو ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے, یا یہ جو ایک تاثر ہے, یا اس طرح کی جو آپ کی ایکسپریشنز ہے, جو امیج ہے, یہ آپ نے بھارت کو دکھانا ہے, اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو نہیں. تو اس ٹائم یہ بڑی اہم ترین سچویشن بنتی چلی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جاتے ہیں. اگین ہوپسو کہ سینٹی پریویل کرے گی, اور بھارت کی اس ٹائم سب سے بڑی سبکی تو یہی ہو چکی ہے کہ اپنی آبادی کو اپنے ہی جٹ سے نشانہ بنا چکا ہے بھارت. تو شاید انہیں ابھی بچے ہیں, چلانے بھی نہیں آتے تیار ہیں, یعنی بام لیک کر کے اپنی آبادی کے اوپر ہی گر گیا. یہ تو حالات ہے, ڈیولپنگ سٹوریز ہیں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اور اپڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, ساتھ میں کامنٹ سیکشن میں بھی اپنے فیڈ بیک کا اظہار کریں. خیال رکھیے گا. اللہ نے